اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الفلق کو دیکھتے ہیں آج۔ مکی صورت ہے یہ بھی اور بہت ہی فضیلت والی صورت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے نہیں دیکھا چند آیتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں جن جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات تلاوت فرمائی۔ اسی طرح حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ کی گلیوں میں آپ کی سواری کی نکیل تھامے چلے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ اب تم سوار ہو جاؤ۔ میں اس خیال سے کہ آپ کی بات اگر نہ مانوں گا تو نافرمانی ہو جائے گی تو میں سوار ہو گیا کہ کیسے آپ کی بات کو رد کروں۔ تھوڑی دیر بعد میں اتر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر فرمایا، عقبہ میں تجھے 2 بہترین صورتیں نہ سکھا دوں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور انہی 2 صورتوں کی تلاوت کی۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا، سنو، جب تم سو اور جب کھڑے ہو انہیں پڑھ لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو ہر نماز کے بعد انہی صورتوں کی تلاوت کا حکم دیا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر۔ اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ کو یہ صورتیں بتائیں تو حضرت عقبہ کو زیادہ خوش نہ ہوتے دیکھ کر فرمایا، تو انہیں چھوٹی سی صورتیں سمجھتا ہے؟ سن، نماز کے قیام میں ان جیسی صورتوں کی قرات اور ہے ہی نہیں۔ اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ جتنی آپ اللہ کی پناہ میں ان صورتوں کے ذریعے آ سکتے ہیں نا، اور کسی صورت کے ذریعے نہیں آ سکتے۔ نہ ان صورتوں جیسی کوئی دعا ہے اور نہ کوئی حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے تو ان صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے اور اپنے اوپر پھونکا کرتے تھے۔ اسی طرح جب مرض الموت کا وقت تھا تو اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر خود آپ کے ہاتھ پر پھونک مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی تھیں، کیونکہ خود آپ یہ عمل کیا کرتے تھے نا، تو اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھ کر پھونکا، اور مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ کی برکت ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہودی نے جب جادو کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ صورتیں اتری تھیں۔ ان صورتوں میں بہترین پناہ کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دھاگوں پر گرے لگی ہوئی تھی نا جادو کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے جاتے اور گریں کھولتے جاتے تھے۔ دیکھتے ہیں سورۃ الفلق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں جو رب الفلق ہے، فلک کا رب ہے۔ فلق جب صبح سویرے ہوتا ہے نا، ایک روشنی سی جو پھوٹتی ہے اندھیروں میں سے، وہ فلق کہلاتی ہے۔ یعنی رات اندھیرا گھپ ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، تو اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو اس اندھیرے کو ایسے دور کرتا ہے کہ فلق پھوٹتی ہے، اندھیرے کو چیرتی ہوئی روشنی نکلتی ہے، اس کو فلق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو کائنات میں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، کائنات میں اندھیرا ہی ہے، روشنی نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک قدرت ہے نا کہ وہ اندھیرے میں سے روشنی کو نکالتا ہے، اور وہی کر سکتا ہے یہ۔ اگر وہ اس روشنی کو روک دے نا تو رات ہی رات رہے پھر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا نا کہ اگر وہ اندھیرا ہی اندھیرا کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آئے؟ رات اگر وہ کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن نکال کر لائے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ کہ روزانہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ روزانہ روشنی پھوٹتی ہے اس میں سے، روزانہ اس تاریکی میں سے نور پیدا کرتا ہے وہ۔ تو وہ رب الفلق ہے، صبح کی روشنی پھیلانے والا ہے۔
اور وہی ہے جو صبح تمہیں روشنی میں اٹھاتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ خیر اور شر اسی نے پیدا کیے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ صورت سکھائی نا تو بتایا کہ اول میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ لیکن اگر میں نے کسی نقصان سے بچنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ سورۃ الفلق پڑھیں کہ اللہ میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کتنی آفتیں ہیں، کتنے ہی نقصانات ہیں، جن ہو یا کوئی جادو ہو، انسانوں کے شر ہوں، شیطانوں کے شر ہوں، یا زہریلے جانور ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، ما خلق میں سبھی آ گیا نا، جو بھی اس نے پیدا کیے، تو ہر شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور دیکھیں شر سے بچنا نا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی کہتا رہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن پھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو۔ یہ صورت دنیا کے آفات سے بچنے کے لیے سکھائی گئی ہے، اور اگلی جو سورۃ الناس ہے نا وہ آخرت کے آفات سے بچنے کے لیے ہے۔ تو کسی قسم کبھی کوئی بھی خوف ہے، انسانوں کا کوئی خوف ہے کہ یہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا مجھے نظر لگا دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ یہ صورت پڑھ کر۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے نا تو ہوتا پھر کیا ہے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے گا، یا دوسرا اگر کوئی مشکل یا تکلیف آپ کو پہنچ بھی جائے تو وہ آپ کے لیے باعث اجر بن جائے گی، گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی، رحمت بن جائے گی۔ کیونکہ قیامت کے دن بھی نا جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا نا ان کے لیے بے حساب اجر ہوگا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکلیفیں، مشکلیں جو بھی انسان کو پہنچتی ہیں نا بعض اوقات باعث رحمت ہوتی ہیں۔ اس سے کتنے انسان کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے ہی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اور پشت پناہی اگر مل جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے کمزور ہمارے سہارے ہوتے ہیں، جو آج ہیں کل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو آ گیا وہ تو کتنی بڑی طاقت کی پناہ میں آ گئے نا۔ تو اس صورت کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ لیکن ہم ان صورتوں کو نا زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کسی کو اگر ہم بتا بھی دیں یہ صورتیں تو کہتے ہیں ہمیں پہلے یہ صورتیں آتی ہیں، کچھ اور وظیفہ بتائیں نا۔ نہیں، یہ بہت بڑی صورتیں ہیں، یہ یقین کے ساتھ ان کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو تھا نا ان میں 11 گرائی تھیں، تو ان صورتوں کو بھی 11 آیات ہیں۔ تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولتے چلے گئے نا یہ آیات پڑھ پڑھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے صحیح سالم ہو گیا جیسے کوئی شخص جکڑا ہوا تھا تو وہ آزاد ہو جائے ان صورتوں کی بدولت۔ تو ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے ان پر۔ اب کون سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ خاص طور پر 3 چیزیں خاص طور پر مینشن کی گئی ہیں۔ حالانکہ ما خلق میں آ چکا سب کچھ ہی آ جاتا ہے، لیکن خاص 3 چیزیں، کیونکہ ان کے شر سے نہ اکثر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پہلی چیز وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے کو یہاں خاص طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ اس اندھیرے سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ رات کے اندھیرے سے کیوں؟ آپ دیکھیں نا لوگ رات کو زیادہ ڈرتے ہیں، دن میں اکیلے پھر بھی رہ جاتے ہیں، لیکن رات کو میں اکیلی کیسے رہوں؟ ہوتا ہے نا ایسے، رات میں انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی کرائمز ہیں رات کے وقت ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ زہریلے جانور بھی اپنے بلوں سے باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ انسانوں میں بھی شیطانی قسم کے جو لوگ ہیں نا جو اپنی کارروائیاں کرتے ہیں وہ رات کو کرتے ہیں۔ جادو ٹونے والے جو لوگ ہیں وہ بھی رات کو یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص کر جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، مطلب گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں رات کے وقت۔ جب ایک گھڑی گزر جائے تو پھر انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو۔
اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو دروازہ بند کیا جاتا ہے نا، اسے شیطان نہیں کھول سکتا پھر۔ اچھا، ایک تو اس میں نا فزیکل اندھیرا ہو گیا جو رات کو ہوتا ہے، اور کبھی کوئی اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، ہاں، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، بے حیائیوں کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، سب یہ اندھیرے ہیں۔ اس میں باہر کے اندھیروں کی بات بھی آئی، اور جو اندر کے اندھیرے ہیں نا، ان کی بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے ہمیں ان اندھیروں سے، کیونکہ اتنی باتیں جو ہم کرتے ہیں نا کہ خراب دور ہے، فتنوں کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم نہیں آتے، اور گناہوں کا اندھیرا تو اتنا زیادہ ہے کہ دل کو یہ کالا کر دیتا ہے، اور ہم خود نہیں بچ سکتے ان اندھیروں سے۔ ہر طرف سے انسان گھرا ہوا ہے ان اندھیروں میں، ایسے ماحول میں انسان رہ رہا ہوتا ہے جہاں ہر طرف کفر و شرک ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا ان اندھیروں سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے۔ نفسہ کہتے ہیں پھونکنے کو، پھونک مارنا، جس میں تھوک بھی تھوڑا تھوڑا نکلے نا، جیسے ہوتا ہے نا ہلکے سے ڈراپس بھی جیسے گرتے ہیں، تو پھونکنے والیوں کی شر سے جو پھونکتی ہیں، فی العقد، گرہوں میں، مطلب جادو کے عمل کرنے والے، اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، یہاں پر مؤنث آیا، لیکن چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی جادو کرتے ہیں وہ گرہوں میں ہی پھونکے مارتے ہیں نا، ایک گرہ میں، پھر دوسری گرہ لگاتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، پھر اسی طرح تیسری گرہ لگاتے ہیں۔ تو جو یہ صورتیں اپنے معمول میں رکھے گا، کسی کا جادو ٹونا نہیں چل سکتا پھر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد کا حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کا ذکر خاص طور پر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جب حسد ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر کئی برائیاں پھیلتی ہیں۔ کئی لوگ جادو بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر لوگ غیبتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو اگر مال مل گیا، یا ترقی مل گئی، یا عزت و شہرت مل گئی، یا کوئی مرتبہ مل گیا، تو جلن محسوس ہونے لگے کہ اس کی شہرت، اس کی مال میں کسی طرح کمی ہو جائے بس۔ تو چیک کریں ہم اپنے آپ کو کہ اگر کوئی نقصان کسی کو ہوتا ہے، کسی کی بچی کو طلاق ہو گئی، کسی کا گھر برباد ہو گیا، کسی کی جاب چلی گئی، تو کیا ہمیں اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بس چین مل گیا؟ تو یہ حسد ہے، چاہے ظاہر نہ بھی کرے انسان۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں نہیں ملی، بلکہ اس میں بس یہ ہوتا کہ اس کو کیوں ملی ہے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے۔ تو جو تکلیف ہے نا، وہ چین سے یہ نہیں بیٹھنے دیتی، اور حسد اپنے ارد گرد میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے تیسروں کو تو ہم سے کوئی حسد نہیں ہو سکتا، جس کو آپ سے تعلق ہی نہیں ہو، تو قریبی سرکل میں ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حاسد کے حسد سے بچنا بھی خود تو ممکن نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ صورت پڑھی جائے تاکہ اس کے حسد سے، اس کے شر سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو جس نے رب کائنات کی پناہ لے لی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر نہ ہی کسی اندھیرے میں، اور نہ ہی کسی کے حسد سے۔ ہم جو ڈرتے رہتے ہیں نا کہ کوئی نقصان ہمیں نہ دے دے، تو یہ صورتیں پڑھتے رہا کریں، پھر نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت۔ اور ایسے اس عقیدے، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے یہ رب الفلق کی پناہ لے لی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے سمجھ آئے نا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، تو پھر یقین بیٹھے گا نا۔ اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھ رہی ہوں، تو پھر یقین کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔